السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 13، 14 اور 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع جب شروع ہوا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے۔ اس سے اوپر ایک قل اور گزرا تھا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ یقیناً میں آپ کی طرح کا آدمی ہوں۔ یہ دوسرا قل آ گیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فرما دیجئے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا جو انکار کرتے ہو، وہ کس بنیاد پہ انکار کرتے ہو؟ آپ اگر غور کریں تو جس زمین پہ تم رہتے ہو اور پھر جو تمہارے اوپر آسمان ہے اور پھر زمین کے اندر جو وسائل رزق ہے، تو اس زمین کو کس ہستی نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس ہستی نے پیدا کیا؟ یہ جو اللہ کی نعمتیں، برکات تم استعمال کرتے ہو، یہ کس نے پیدا کیا؟ اس پہ غور کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے یہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین 2 دن میں پیدا کی، زمینی وسائل، نعمتیں، برکات 2 دن میں پیدا کی، اور پھر آسمان اللہ نے 2 دن میں پیدا کیا، کل یہ 6 دن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کے اس تخلیق پر غور و فکر کرنے کی بجائے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ رب العزت ان کو جھنجھوڑ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ سارے دلائل جو پیش کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے اور سمجھایا، تو فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی نہیں سمجھتے اور تم اعراض کرتے ہو، اللہ کا جو تقدیری نظام ہے اس نظام پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر فَقُلْ، یہ پھر قل آ گیا، آپ فرما دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا۔ تو میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا تھا۔
یا قوم عاد اور قوم ثمود پر کیا عذاب آیا، آگے تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جیسے مکۃ المکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا سچی رہنمائی کے لیے، فلسفہ توحید کے غلبے کے لیے، ہر دور میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور یہ جو قوم عاد اور قوم ثمود ہے ان پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ بلا وجہ نہیں آیا، بلکہ سب سے پہلے اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر دور میں تشریف لائے، اور جو بھی اس دور کے معروضی حالات تھے انہوں نے رہنمائی دی، اور اس رہنمائی کا جو مرکزی نقطہ ہے، اس ایجنڈے کا جو مرکزی نقطہ اور اس کی روح ہے وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کی وہ عظیم الشان ہستی ہے، الہکم الہ واحد، جو تمہارا معبود ہے، تمہارا حکمران ہے، تمہارا حاکم مطلق ہے، شہنشاہ مطلق ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، فاستقیموا الیہ، اس پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ میرے عزیزو، جس فرد میں، جس قوم میں اور جس سچی جماعت میں اللہ کی توحید کی رٹ قائم ہوتی ہے وہ کسی کی غلام نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی غلام ہوگی۔ وہ ہر قسم کے ظلم سے نفرت کرتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں۔ وہ جماعت اور وہ قومیں جن میں فلسفہ توحید کی رٹ غالب ہوتی ہے وہ اپنے معاشرے اس کے مطابق تشکیل دیتے ہیں، دنیا میں عزت سے رہتے ہیں، جرأت اور بہادر ہوتے ہیں، وہ بزدل نہیں ہوتے، کسی کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ مرکزی نقطہ ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمیں مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ اصل جو مرکز ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، خدا شناسی پیدا کرو، اور صرف اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ اسی سے حریت و آزادی پیدا ہوگی، غلامی ٹوٹے گی، اسی سے عدل اور مساوات پیدا ہوگا، اسی سے وحدت انسانیت پیدا ہوگی۔ قالوا، کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، البتہ نازل کرتا کوئی فرشتے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں کو ہدایت دینا تو یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، پھر عام آدمی ہے، یتیم آدمی ہے، تو اگر ضروری تھا بھی تو فرشتے نازل ہوتے، کیونکہ ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ، بس بے شک ہم جو بھی تم لائے ہو، بِهِ کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی انکار کی وجہ جو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اس لیے آگے جو اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کی مثال دی اور ان پر اللہ کے عذاب آئے، تو ان کا مزاج اور ان کا مزاج ایک ہی ہے۔ اصل میں جو مزاج ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے،
یہ جو شیطانی جماعتیں ہیں جس دور میں بھی ہوں گی، آج بھی ہیں اور قیامت تک ہیں، ان کے مزاج ایک ہی ہیں۔ میرے عزیزو، آج بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں شیطانی جماعتیں کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو مسلسل ہمیں تعارف کروا دیا۔ سنیے آج کی آیت میں بھی، فَأَمَّا عَادٌ، یہ جو قوم عاد تھی وہ کیا کرتے تھے؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس وہ زمین میں تکبر کرتے تھے۔ استکبار یہ باب استفعال ہے عربی میں، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس میں بڑائی نہ ہو، بڑائی طلب کی جائے، بڑائی پیدا کی جائے، مصنوعی بڑائی۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا تو ہوتا نہیں ہے، بڑا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کون بڑا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ ہم جب بڑے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے اندر وہ کبر، وہ بڑائی طلب ہم کرتے ہیں، مصنوعی بڑائی پیدا کرتے ہیں۔ فاستکبروا فی الارض، یہ ہر دور میں شیطانی جماعتیں کرتی رہی، بغیر الحق، یعنی بڑے نہیں ہیں، اور بڑائی، غرور، فخر پیدا کرتے ہیں ناحق طریقے سے، مصنوعی طریقے سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قوم عاد نے، من اشد، کون ہے جو سب سے زیادہ زور آور ہو، منا قوہ، ہم میں سے طاقت میں، ہم میں سے طاقت میں کون ہے جو زیادہ زور آور ہو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو۔ یہ ان کے اندر مزاج تھا۔ آج بھی جو سرمایہ پرستانہ مزاج ہیں، جو ظالمانہ رویے رکھتے ہیں، جو بڑی طاقتیں امریکہ اور یورپ اور اس وقت کے لوٹنے والی طاقتیں ہیں، ان کے ایجنٹ اور اعلی کار ہیں، خود بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، غلام ہیں، قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ کون ہوتے ہو تم ہمیں پوچھنے والے؟ ہم لوٹ کے کھا جائیں، ملک کو لوٹ لے، کوئی نہ پوچھے آپ سے، کیوں نہ پوچھے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ یہی مزاج ان کا تھا۔ کون ہوتا ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ اولم یروا، کیا دیکھتے نہیں وہ، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت ہے، طاقتور ہے ان میں سے۔ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے، سچی رہنمائی کا انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، سچی جماعت کا انکار کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، آج ہم قرآن پاک کی سچی رہنمائی کا انکار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہیں، ذاتی مفادات، انفرادی اغراض، مفاد پرستانہ سوچ، وہی مزاج متکبرانہ میرے عزیزو آج وہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان جماعتوں کے مطالعہ کے بعد اپنے مزاج سچی جماعتوں والے بنائیے، ظالمانہ متکبرانہ مزاج سے دور رہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु ताला अला नबी उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।